السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی انڈیا کے ایک غریب پریوار کے گرد گھومتی ہے جو کہ نہایت غریب اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں۔ یہ اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکے تھے اور مایوس ہو چکے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گرمیوں میں تو یہ کیسے تیسے کر کے کھلے آسمان کے نیچے ہی سو جایا کرتے تھے، لیکن سردیوں میں اور دسمبر کی سخت ٹھنڈ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت شدید سردی پڑتی ہے اور انسان بالکل بھی اس سردی کو سہ نہیں پاتا۔ تو انہوں کو بھی اسی طرح کی مشکلیں درپیش آئیں۔ یہ لوگ بھی سردی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہیں بھی اپنی رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ دن کو یہ لوگ ایک ٹرین کی پٹری کے نیچے ریل گاڑی کی پٹری کے نیچے یہ لوگ سموسے اور موموز بیچتے تھے، جس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن رات کو سونے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اوپر اوڑھنے کے لیے ان کے پاس صرف 2-3 رضائیاں تھیں جو کہ بہت پھٹی پرانی تھی اور ہوا ان میں سے آسانی سے پاس ہو جاتی تھی، جس سے ان لوگوں کو اور بھی ٹھنڈ لگتی تھی۔ لیکن مجبوری تھی، بیچارے کیا کرتے، کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں، صرف ایک رضائیاں ہی تھی جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت ٹھنڈ رک جاتی تھی۔ یہ سارا دن پل کے نیچے سموسے اور موموز بیچتے۔ لوگ ان کے سموسے اور موموز بہت پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے سموسے اور موموز میں بہت ذائقہ ہوتا تھا۔ پھر وہ دن بھر کی جو کمائی ہوتی رات کو اس سے اپنا چولہا چلاتے، کوئی سبزی وغیرہ بنا لیتے۔ اس پریوار میں ایک بوڑھی ماں، اس کا بیٹا اور بہو اور ان کے آگے سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ایک بچی کی عمر 7 سال تھی جبکہ دوسری ابھی سے 5 سال کی تھی، یعنی 2 بچیاں تھیں۔ یہ پریوار بہت غریب تھا۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے موجود نہیں تھے کہ یہ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کرا سکیں اور ان کی بہترین مستقبل کے لیے، ان کے برائٹ فیوچر کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب چونکہ سردیاں تھیں، دسمبر جنوری کی سخت ٹھنڈ تھی اور بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ ملک کے کئی حصوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر بھی شدید بارش ہونے لگی۔ ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر یہ وہیں اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر یہ لوگ دن بھر سموسے اور موموز بیچتے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ٹرین گاڑی کے نیچے جو پل بنا ہوا ہے اس کے نیچے یہ لوگ اپنا بستر بچھا کر یہاں رات گزار سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ یہاں رات گزارنے لگے۔ جب بارش ہوتی، چونکہ وہ پل کا نچلا حصہ ڈھلوان پر تھا تو پانی سارا نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طرف پانی نہیں آتا اور ان کے بستر بچے رہتے۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو چھت عطا کر دی تھی۔ لیکن یہ پریوار بہت محنت کرتا رہا۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار ایکسپینڈ ہونے لگا۔ اب سموسے اور موموز کے ساتھ ساتھ انہوں نے سبزیاں بھی پکا کر بیچنا شروع کر دی۔ اب اللہ نے ان کے حالات بدلے اور ان کی سبزیاں، چونکہ ان کا فوڈ چونکہ بہت ہائی کوالٹی کا ہوتا، لوگوں کو ان کے اوپر ٹرسٹ بھی بلڈ ہونے لگا، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہونے لگا اور لوگوں کو ان کے کھانے بھی بہت پسند آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنایا جہاں پر وہ عزت سے رہنے لگے اور محنت جاری رکھی۔ دیکھا بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے
اور محنت کرنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی زندگی میں خوب جم کر محنت کریے. شکریہ. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں.